آج لوگوں کی کیفیات کیا ہے؟ ورنہ لوگ خاندانوں سے سجتے تھے، بھائی بھائیوں سے سجتے تھے، قبیلے قبیلوں سے سجتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جو اپنائیت میں لطف ہے وہ کسی اور جگہ، لیکن آج لوگ تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتشار کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی باتیں جو بالکل عام فہم ہے، روٹین ہے، ان میں بھی لوگ لوگوں پر فتویٰ لگانے سے باز نہیں آتے۔ خدا را آپ دین کو سمجھیں۔ جو ہمارے مزاجوں میں بعض لوگوں نے چیزیں پیدا کر دی، او ہو بڑی جلدی فلاں لفظ نہ استعمال کرنا، یہ تو دائرہ اسلام سے تمہیں نکال دے گا۔ اور میرے بھائی اتنی جلدی پریشان، میں نے خود وہ کتاب دیکھی، خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور غصہ نہیں آیا، مجھے ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر۔ اس میں لکھا تھا جی، ایک تو ہے نا یا اللہ یا رسول اللہ لکھنا، وہ کہنے لگے اللہ لکھ کے نا بالکل اتنا ہی بڑا اس کے سامنے محمد نہیں لکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ ہی ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہنے لگے اللہ لکھ کے نا اتنا ہی بڑا سامنے محمد۔ تو جس صاحب نے مجھے وہ کتاب دی، نے کہا جی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں سفر کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نا جیب میں سارا کچھ ہوتا ہے، صرف وہ غور نہیں کرتے، توجہ ان کی جیب میں ہوتا ہے، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے ساری بات۔ میں نے ان سے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کبھی کسی جگہ آپ نے معاذ اللہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ تک تو لوگوں نے خط بڑا لکھا ہو، اور جہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہو وہاں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کیا؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ تو اللہ کے بالکل برابر بئی نہیں، اسی طرح الفاظ کے حساب سے اتنا ہی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم؟ پریشانی کیا ہے؟ بلا وجہ الجھنا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی، شرک سستا ہو گیا۔ بندہ مسلمان ہوتا کوئی نہیں، چلو ہر جمعے 15-20 بندوں کو کافر تو کرو نا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ آپ خوش عقیدہ لوگوں کو، اور میں درد دل سے بات کر رہا ہوں، میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ فرقہ واریت پہ لعنت ڈالتا ہوں۔ ان لوگوں کو توڑتے ہو۔ میں حرم شریف میں تھا، ایک ضعیف العمر بابا جی، جسم کانپ رہا، اور ان کے کپڑے بتاتے تھے کہ کوئی امیر آدمی نہیں۔ سارے لوگ نئی نویلی ٹکٹیں کرا کے نہیں جاتے، کچھ کمیٹیاں ڈال کے بھی عمرہ کرنے جاتے۔ ساری زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے، تو بیچارے ہانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ حرم شریف پہنچے، ہم سے آگے، تو وہ سرکار کے مواجہ شریف کی طرف منہ کر کے انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی، تو پیچھے سے ایک صاحب آئے، ان کے نہیں، ایک تو ہے نا کہ ان کے یہیں سے گئے ہوئے پاکستان سے، وہ کہنے لگے بابا جی یہ شرک ہے، اور بابے کو دھکے دے رہے ہیں، دھونس جمار۔ میں کہا چھوڑے، چلا جاتا نہیں، وجود کامتا ہے، پکڑ دکڑ کے پیسے کرنے کے لیے اللہ کے گھر آیا ہے، اور یہ آ کے کھڑا مسجد میں ہے اور تو اسے مشرک کہہ رہا ہے۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ اور حضور کی محبت میں نکلنے والے آنسو دیکھ۔ اگر دنیا میں یہ مومن نہیں ہے تو پھر ماں نے مومن پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ اگر یہ مسلمان نہیں تو دھرتی پھر کوئی دوسرا مسلمان ہے ہی نہیں۔ اگر یہ مومن نہیں جو حضور کی محبت میں رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بڑھاپے میں آیا ہوا ہے، پھر تمہیں مومن کہاں سے ملیں گے؟ خدا کا خوف کرو، میں سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہاں بھی ایمان نہیں، ایمان ہے کیا؟ محبت رسول ہی کا نام تو ایمان ہے۔ تو اگر یہ تمہیں مومن نہیں لگ رہا تو پھر دھرتی پہ مومن دوسرا ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ قباحتیں لوگوں نے پیدا کر دی۔ وہ سنو نا یار، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے کلمہ پڑھا صبح، اور اسی دوپہر اسی شام غزوہ احد میں چلے گئے، اور اسی غزوے میں وہ شہید ہو گئے۔ اور اس طرح شہید ہوئے کہ شدید جب زخمی ہوئے نا تو انہیں اٹھا کے ان کے گھر والوں کے پاس لایا گیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ اپنی بہن سے پوچھنے لگے کہ یہ قومی غیرت میں گئے تھے؟ یہ لفظ ہے ابو داؤد کے، ان لفظوں سے حدیث ملے گی آپ کو، ذمہ دار ہوں۔ یہ خالی نہیں کہا کہ اللہ کے لیے گئے تھے، یہ نہیں کہا، کہا
یہ اپنی قومی غیرت کے طور پر احد میں گئے تھے کہ ساری قوم جا رہی ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، یا اللہ رسول کے لیے گئے تھے؟ یہ لفظ ہے ابو داؤد شریف میں، یا اللہ رسول کے لیے گئے تھے؟ تو آپ کی بہن ابھی بولنے لگی تھی کہ وہ جو شدید زخمی صحابی تھے آپ کے بہنوئی، وہ خود بول پڑے، کہنے لگے سعد میں قوم کے لیے نہیں گیا، میں رب رسول کے لیے گیا تھا، رب رسول کے لیے گیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے گیا تھا۔ تو حضرت سعد ابن معاذ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انہی زخموں سے وہ وصال بھی کر گئے، جنت میں بھی داخل ہو گئے، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ ایک دفعہ بھی نہیں دی، کعبے کا حاجی مال کی حالت میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا، پر جلوہ رسول تو دیکھا ہے نا۔ یہ تو کہہ کے گئے ہیں نا وہ دنیا سے۔ اور سنو نا یار، لوگ کہتے فلانے صحابی کا فلانا عمل دیکھو، میں نے کہا صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں، ہم عمل دیکھے کیوں؟ صحابہ عمل سے، جو صحابی 11 بجے کلمہ پڑھے اور 12 بجے وصال کر جائے نا، وہ بھی ولیوں غوثوں کتبوں سے افضل ہے۔ جنہوں نے 40 50 سال مصلی پہ گزارے، ان سے افضل ہے، اس لیے کہ صحابی عمل سے بنتا نہیں، صحابی نمازوں سے بنتا نہیں، صحابی روزوں سے بنتا نہیں، صحابی حج زکوٰۃ خیرات سے بنتا نہیں، صحابی تو ایمان کی حالت میں جلوہ والضحیٰ دیکھنے سے بنتا ہے۔ تو جس کو نصیب ہو گیا بس ہو گیا۔ تو وہ یاد رکھیے گا، جب بھی ذکر کرتے اللہ رسول کے قرب کے ساتھ ذکر کرتے، حضور کی عظمتوں کا۔ یہ دیکھیں ذرا، صحابہ حضور کے ساتھ حج کرنے گئے ہوئے، حج کرنے گئے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ کو یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ملے گی۔ قربانی والے دن حج ہوتا ہے نا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ سنیوں کی ہر کتاب شان مصطفیٰ پہ ہے، ہر جمعہ شان مصطفیٰ پہ ہے، ہر تقریر شان مصطفیٰ پہ ہے۔ میں کہا پھر تو ساڈی شان سمجھ جانا، یہ ساڈی شان ہے نا کہ ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ کوئی شان والا ہی شان مصطفیٰ بیان کر سکتا ہے، یہ سب کے حصے میں آتی نہیں ہے بھائی، ہمارے حصے میں آئی ہے نا۔ تو دیکھو نا، یہ ہمارے حصے میں آیا ہے، حضور آئے تو ہم اسے بیان کرتے ہیں، وہ میلاد ہے، اور حضور ساجد حج کے جائیں تو ہم اسے بھی بیان کرتے ہیں، وہ معراج ہے۔ ہم جانا بھی بیان کرتے ہیں اور آنا بھی بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے حصے میں آیا ہے۔ کیا کریں، اپنے اپنے نصیب کی بات۔ سنو نا یار، یہ بخاری میں حدیث ہے، غلامی اور چیز کا نام ہے، تابعداری اور ہے۔ جو آنکھیں کھلی رکھے وہ غلام نہیں ہوتے، جن کی سوچ سمجھ ہر وقت چاقو چوبند رہے وہ غلام۔ نبی پاک کی غلامی تو غیر مشروط ہے۔ یہ انداز دیکھو نا، صحابہ حج کرنے گئے ہوئے اور معمولی لوگ نہیں، حضرت عثمان غنی جیسے تاجر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے، عبداللہ ابن عمر جیسے، مولا علی جیسے عالم، حضرت عمر فاروق جیسے بہترین مدبر لوگ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ سارے جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں آج جمعہ ہے، پتہ ہے نا سب کو، وہ سارے حج کرنے گئے ہوئے ہیں، قربانی والا دن ہے۔ خود صحابہ فرماتے یوم نہر تھا، قربانی کا دن تھا، نبی پاک نے پوچھا آج کیا دن ہے؟ اوئے ہوئے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے انج رہنا، او واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ ہر ایک کو پتا تھا قربانی والا دن ہے، پر یہ غلامی ہے نا۔ حضور نے فرمایا دن کیا ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ ہاں ہاں، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں، او نہ چڑھن اچائیاں، اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل تھا اگر حضور کوئی اور نام رکھ دیں گے تو ہم وہی نام قبول کر لیں گے، سانو کی لگے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کی اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں۔ یہ قرب وہ محسوس کرتے تھے، شریعت میں شان مصطفیٰ کے لیے یہ ان کے دلوں میں جذبہ تھا۔ دن کیا ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ۔ اور سب نے احرام باندھے ہوئے، سارے حج کرنے آئے ہوئے، پتہ سب کو ہے،
پر غلام وہی ہوتا ہے جو ذرا آنکھیں بند رکھے محبوب کے سامنے، آنکھیں بند رکھے. کیا دن ہے؟ یہ بخاری ہے کہ واللہ و رسولہ عالم. نبی پاک نے فرمایا آج یوم نہر نہیں، کہا حضور ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا مہینہ کون سا ہے، کس مہینے میں آج ہوتا ہے؟ سب کو پتا ہے نا. تو صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا، کہ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا، کہ حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا. کہا مہینہ کون سا ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. ختم ہو گئی بات. سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. کون سا مہینہ؟ واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا. حضور نے فرمایا ذی الحج کا مہینہ ہے. کہا حضور ٹھیک ہے. او سنو نا یار، کہاں جاتی ہے دنیا آج کرنے؟ مکے میں جاتی ہے نا. تو نبی پاک نے فرمایا شہر کون سا ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. آپ نے کہا تھا آ جاؤ یہاں حج ہوتا ہے، ہم آ گئے. ختم ہو گئی بات. او بھائی جو لوگ نبی پاک نماز پڑھاتے بیت اللہ شریف کی طرف، بیت المقدس سے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لے. ادھر ہے نا بیت اللہ، ہمارے سمت ادھر ہے نا. یعنی حضور ادھر نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز چہرہ ادھر پھیر لیا. انہوں نے پوچھا ہی نہیں، سوال ہی کوئی نہیں کیا. اس لیے کہ ہمارا کعبہ بیت اللہ نہیں. ہمارے امام کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. تم کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. ہمارا قبلہ وہ ہے جس کو حضور قبلہ کہے، وہ ہمارا قبلہ ہے. فرمایا کون سا شہر ہے؟ کہا اللہ رسول جانے. تو حضور نے فرمایا یہ مکہ نہیں. کہا حضور ٹھیک ہے. اگر یہ حرمت والا شہر مکہ ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو لہذا تو پھر اصل تو زبان رسالت مآب ہوئی نا. اصل تو حضور کی زبان ہوئی نا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. او میرے بھائیوں، شان رسالت مآب کے بارے میں یہ عقیدے اپنے تازہ رکھو. سنو پھر کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو نا یہ ڈپریشن سے، ٹینشن سے، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، کوئی تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو دیانتداری سے ہی عرض کروں گا. جب زیادہ دل بے چین ہو جائے نا تو نبی پاک کی عظمت کی نعت سنا کرو، حضور کی شان کی بات سنا کرو. اپنے آپ کو سمجھا کے کہا کرو آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، چہرہ والشمس کے اجلال کی باتیں کرے. اور اگر اللہ موقع دے اور وقت ایسا لائے کہ انسان بیٹھا مدینے میں ہو اور سامنے گنبد خضرا ہو، پھر تو راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. پھر یہ کمال انسان. تو اگر تازہ دم رہنا چاہتے ہو تو عظمت رسالت مآب، شان رسالت مآب، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. یہ جو آپ کو بخیل مزاج لوگ نظر آتے ہیں نا، کہتے ہیں اتنا بیان کرو، اتنا نہ کرو، اتنا بیان. میں کہتا تو کدی مینوں مل سہی، تو کدی مینوں مل سہی، میں تینوں دساں. یہ تے پوچھو نہ نو جنہ پیتی آ پھر انہاں تے کی بیتی آ، جناد وچکارے توڑ دیتی، جئی نیتی جئی نہ نیتی آ. تمہیں کیا پتا عظمت رسالت مآب. حاجی صادق صاحب فرمایا کرتے تھے یہ پوچھنی ہو تو امام احمد رضا سے پوچھا کرو، شان مدینے والے دی تے زبان بریلی والے دی. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بس اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے. وما علینا الا البلاغ المبین.